جناب اسپیکر، سب سے پہلے میں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی صاحب کو، وزیر خزانہ میر شعیب نوشروانی صاحب کو، وزیر پی این ڈی ظہور ولیدی صاحب کو اور ان کے محکمے کے تمام عملے کو رواں سال 24-25 کے لیے متوازن، جامع اور عوام دوست بجٹ بنانے پر مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ جناب اسپیکر، موجودہ بجٹ میں تعلیم اور صحت کے شعبے کو اولین ترجیحات میں شامل کیا گیا۔ تعلیم کا مجموعی بجٹ 52% بڑھا دیا گیا، جبکہ صحت کے شعبے کی بہتر سہولیات کے لیے صحت کے شعبے کی بجٹ کو 30% بڑھا دیا گیا، جو کہ صحت اور تعلیم کے شعبے میں بلوچستان کی عوام کے لیے خوش آئند ہے۔ جناب اسپیکر، اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ بلوچستان کو گمبڑ طرز کا ہاسپٹل دیا جائے گا، تو آج خوشی کی بات ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے وعدے کی تکمیل کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی صاحب نے نصیر آباد ڈویژن میں گمبڑ طرز کی ہاسپٹل اور کوئٹہ میں NICVD طرز کی ہاسپٹل کو اس بجٹ میں شامل کیا۔ جناب اسپیکر، اس کے ساتھ ساتھ صوبے میں کلائمیٹ چینج کے اثرات کے پیش نظر بلوچستان گرین انیشیٹو پروجیکٹ کے تحت 10 بلین اور PDMA کی گرانٹ کو 315% بڑھا دیا گیا، تاکہ صوبے میں چیلنجز سے نمٹنے کے لیے PDMA کی ڈپارٹمنٹ کو اسٹرینتھن کیا جائے۔ یہ موجودہ بجٹ میں شامل ہے، اس کی ہم تعریف کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کی آدھی آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے اور نوجوانوں کی روزگار کے لیے موجودہ بجٹ میں بلوچستان اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت بلوچستان کے نوجوانوں کی اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے تاکہ وہ فن کے شعبوں میں ماہر ہو سکیں، اس بجٹ میں خطی رقم مختص کر دی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اس the first time بلوچستان یوتھ پالیسی کو اس بجٹ میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جناب اسپیکر، میرے علاقے ڈسٹرکٹ کیچ کے لیے موجودہ بجٹ میں 2 اہم منصوبے شامل ہیں، جس میں پبلک پیپلز بس سروس اور دوسرا ماند ٹو تربت روڈ۔ میرے علاقے ماند تمب کی عوام کی دیرینہ مطالبہ ماند تربت ٹو ماند روڈ، اس کے لیے اس بجٹ میں 5 بلین روپے سرفراز بگٹی صاحب کے کاوشوں سے ممکن ہوا ہے اور اس بجٹ میں شامل ہیں۔ I am on the behalf of the people of Kech, for people of Mand and Turbat, thankful to CM بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب، کیونکہ میں اس کو صرف ایک روڈ نہیں سمجھتی، یہ ایک صرف روڈ نہیں ہے، ہمارے علاقے کی بہت ساری چیزیں اس روڈ کے ساتھ وابستہ ہیں۔ کنسٹرکشن آف روڈ برنگ numerous benefits to a region. It enhance accessibility, economic growth, boost trade and investment، کیونکہ مند ایک بارڈر ایریا ہے اور مند میں بارڈر مارکیٹ کا قیام پاکستان میں پہلی بارڈر مارکیٹ ہے جس کا قیام مند میں عمل میں لایا گیا ہے۔ تو تھرو دس روڈ بارڈر مارکیٹ جو لوکل کمیونٹیز کی اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے بنائی گئی ہے، تھرو دس روڈ اس سے ہمیں فائدہ پہنچے گا۔ میں اس کو صرف ایک روڈ نہیں سمجھتی، بہت بڑی انیشیٹو سمجھتی ہوں مند اینڈ تمب کے لوگوں کے لیے۔ سر اینڈ پہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ موجودہ بجٹ میں بالخصوص تعلیم کے شعبے میں بلوچستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ بے نظیر اسکالرشپ پروگرام کے تحت بلوچستان کے ان بچیوں کے لیے جو ڈسٹرکٹ لیول پر میرٹ میں آتے ہیں فری تعلیم، شہداء کی بچوں کے لیے فری تعلیم، ٹرانسجینڈر کے لیے پہلی دفعہ بلوچستان میں مفت تعلیم، اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے ہونہار طالب علموں کے لیے آکسفورڈ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کی اپرچونٹیز تھرو دس اسکالرشپ کریٹ کر دیے گئے۔ میں اس کو بہت بڑی انیشیٹو سمجھتی ہوں بلوچستان کی تعلیم کی پروموشن کے لیے۔ موجودہ بجٹ میں تعلیم، ٹرانسجینڈر خواتین اور شہداء کی فیملیز کو بہت اہمیت دیا گیا ہے، اور اگر اس کا موازنہ کریں
پچھلے جتنے بھی بجٹ ہمارے گزریں گے بلوچستان کی تاریخ سے میرے خیال سے دس دا فرسٹ ٹائم کہ خواتین ٹرانسجینڈر شہدا کی فیملیز ان سب کو اہمیت دیا گیا ہے. اینڈ پہ میں ان الفاظ کے ساتھ اختتام کرنا چاہوں گی کہ تمام ان پروجیکٹس کو دیکھ کر یہ اندیا ہوتا ہے کہ بلوچستان ترقی کی طرف گامزن ہو چکی ہے. بلوچستان کی ترقی، پاکستان کی ترقی، اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ ما چوک بلوچانی ما است پاکستانی. We shall live and die for the glory of Pakistan. Balochistan Zindabad, Pakistan Paindabad. Thank you.